سب سے بہترین تفسیر اور آیت مبارکہ کے بالکل قریب ترین تفسیر یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں کی مراد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی حتمی علم نہیں ہے، قطعی علم نہیں ہے کہ ان دنوں سے مراد کیا ہے، نہ ہی ہم ان دنوں کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ہمارے لیے ہدایت کا پہلو موجود ہے۔ قرآن مجید چونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہمیں وہ پہلو اخذ کرنے چاہیے جن پہلوؤں کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو، ہماری بھلائی کا، ہماری رہنمائی کا۔ بس اللہ پاک نے 6 دن فرما دیے تو یہ 6 دنوں کی کیا حیثیت ہے، یہ 6 دنوں کا کیا دورانیہ ہے، کیا ڈیوریشن ہے، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں تخلیق فرمائی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے 6 دنوں میں تخلیق فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس چیز کو فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ چیز تو ابھی بنی نہیں، تو اس چیز کو بنانے کا یا اس چیز کو کہنے سے کیا مراد ہے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے فرماتا ہے کہ تو ہو جا، تو پس وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے ویسے وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے 6 دنوں میں تخلیق کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر یہ تخلیق اس لیے فرمائی۔ 6 دنوں کی مراد تو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تخلیق کیوں فرمائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آنن فانن تخلیق فرما دیتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی حادثہ تھا، یہ ایک اتفاقی امر تھا، لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کو تسلیم نہ کرتے، لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے اپنا وجود تسلیم کرانے کے لیے 6 دنوں میں تخلیق فرمائی۔ اگر آپ حضرات غور فرمائیں، اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بات اور واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے کے اندر درخت کو اگانا چاہے تو اگا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بیج زمین کے اندر بویا جائے اور پھر اس کے اوپر وہ ہلکا سا ننا منا پودا بنے، ہلکی سی کلیاں کونپلیں بنے، رفتہ رفتہ کچھ پتے آئیں اور وہ پھر ایک تناور درخت بن جائے، ایک بہت اونچا درخت بن جائے۔ تو درخت کے بڑا ہونے کے اندر کچھ مرحلے اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، وہ ایک لمحے کے اندر بھی اس کائنات کو تخلیق کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، مگر اس نے اس کائنات کو مرحلہ بہ مرحلہ تخلیق کیوں فرمایا؟ اس کے پیچھے جو راز تھا وہ راز یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، یعنی یہ کوئی سڈن ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوا، یہ محض کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری تھی کہ اس نے اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر تخلیق فرمایا۔ ہمیں جس بات پہ ایمان لانا چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ رب العالمین کا وجود، ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ 6 دنوں کی بحث کے اندر الجھ کے ہم اپنا وقت ہی ضائع کریں گے۔ ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے رہنمائی، ہمارے لیے افادیت اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قوت صنائی کو، قوت کاریگری کو، قوت خلق کو ہم تسلیم کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ آنن فانن چیزوں کو تخلیق فرما سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے بادلوں کے بغیر بھی بارش برس سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بادل لائے گا اور پھر بادلوں سے پانی برسائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا سکتا ہے، مگر
رفتہ رفتہ پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر بادل بننے میں کچھ ٹائم لیتے ہیں، اور پھر بادل پوری طرح جب آسمان کے اوپر ہر طرف چھا جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ پھر بارش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کے اندر کچھ مرحلے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، جب تم کسی کام کو سر انجام دو تو اس کو بھی مرحلہ بمرحلہ سر انجام دو۔ کسی بھی کام کے اندر تیزی کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بڑی سرعت کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹائم کا محتاج نہیں ہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں چاہیے چیزوں کو بنانے کے لیے، چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے۔ اسے نہ ٹائم چاہیے، نہ ٹیم چاہیے، نہ میٹیریل چاہیے، نہ کسی سکل کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ وہ تو امر کن کے ساتھ چیزوں کو تخلیق فرما سکتا ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ اے میرے بندو، جب تم کسی کام کو سر انجام دو تو اس کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، وہ تیزی جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے، اتنی تیزی کے ساتھ کسی کام کو سر انجام نہ دو۔ اس کو انتہائی سرعت کے ساتھ، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سر انجام نہ دو۔ اسے وقفے سے کرو، دھیرے دھیرے کرو، آہستہ آہستہ کرو، آرام سے کرو، سکون سے کرو، کیونکہ جو تیزی ہے، تیزی عادت ہے شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی حکم دے رہا ہے کہ جب میں نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر 6 دن لگا دیے، جن 6 دنوں کی صحیح مراد کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، تو بس اتنا سمجھ لو کہ تمہیں اپنے کام کاج کرتے ہوئے تم جب چیزوں کو کریٹ کرو تو سوچ سمجھ کے ساتھ کرو، پلاننگ کے ساتھ کرو، منصوبہ بندی کے ساتھ کرو، معاملہ فہمی کے ساتھ کرو، اور اس کام کو انتہائی سلیقے کرینے کے ساتھ سر انجام دو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ متمکن ہوا عرش پر۔ استوا کا جو معنی ہے وہ بعض لوگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کھڑا ہونے یا بیٹھنے سے پاک ہے۔ یہ جو ہماری مختلف پوزیشنز ہیں یہ ہم بندوں کی ہیں، ہم مخلوق کی ہیں۔ ہم بیٹھتے بھی ہیں، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم لیٹتے بھی ہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ ہماری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، یا اللہ تعالیٰ لیٹا ہے۔ ایک اور بھی لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ آیات کو ہم محکمات مانتے ہیں، کچھ آیات کو ہم متشابہات مانتے ہیں۔ ایسی آیتیں جن آیتوں کا مکمل مطلب، صحیح مطلب، حتمی مطلب ہم اخذ نہیں کر سکتے، ان آیات کو ہم آیات متشابہات کہتے ہیں، کہ جن کا معنی مکمل طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ کچھ چیزیں عالم غیب کی ہیں، عالم غیب کی چیزوں کو ہم مکمل طور پر نہ جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں، نہ ان کی حیت، ماہیت، کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم مکمل ادراک کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن بڑا محدود ہے، یہ دماغ بڑا محدود ہے۔ بس ہمیں ایمان لانا چاہیے اس بات پر، اللہ تعالیٰ متمکن ہوا۔ اب یہ جو متمکن لفظ ہے، ہو سکتا ہے بعض احباب کے لیے متمکن لفظ یہ بھی کوئی نیا لفظ ہو اور اس کا وہ صحیح طور پر معنی بھی نہ سمجھ سکیں، تو آسان، اس سے بھی آسان لفظ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر متوجہ ہوا، عرش کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ عرش کو بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، اور نہ اس توجہ کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔